بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون کیوں نہ ہو اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ سامعین محترم، اجدار عظیم الشان درسی قرآن و حدیث بالاختصار چند باتاں کتاب و سنت کی روشنی اندر مصاحبات کے پیش خدمت کرنے کی کوشش کرا گا۔ جب تک اللہ نے گھر کے اندر بیٹھنا نصیب ہوئے، جاگ کے بیٹھنا، ہوشیار بیدار کے اللہ کی رضا واسطے بیٹھنا، اور رات بھی ہو سکتا ہے کہ یہی لیلۃ القدر کی رات ہوگی، تو اس واسطے اج رات رب لکھے لگا کے اللہ کا
اور محبوب خدا کا فرمان سنو۔ محترم حافظ بلال صاحب نے حکم فرمایا کہ قرآن پڑھنا، تو انشاءاللہ ساڈی دے دعوت یا الحمدللہ قرآن ساڈا تے مسلک قرآن ہے، ساڈا تے منہج قرآن، ساڈی دعوت قرآن ہے، ساڈا اعلان قرآن۔ قرآن پاک قرآن کا اور رمضان المبارک کا ایک پیارا تعلق ہے، اس واسطے کہ اللہ نے قرآن پاک کو رمضان المبارک کے مہینے اندر نازل فرمایا۔ اس طرح سمجھ لو جتنے بھی شہر نے انہاں دے وچوں عظمت والے فضیلت والے شہر مکہ اور مدینہ، دنیا جہان کے پانیاں کے اندروں آب زمزم و شان و مقام والا ہے۔ دنیا جہان کے قصبیاں کے اندروں مکہ اور مدینہ وہ شہر آقا نے جتنے قرآن پاک کا نزول ہوا۔ سال کے 12 مہینیاں چو رمضان المبارک کا مہینہ افضل اور اعلی، تمام راتاں چو لیلۃ القدر افضل اور اعلی۔ اس طرح تمام کتابوں کے وچوں آسمانی کتاباں چو قرآن، زبور، انجیل، صحیفے جو اللہ نے نازل فرمائے، انہاں دے وچوں سب تو اعلیٰ مقام و مرتبہ اگر کسی کتاب ہے تو اللہ نے قرآن ہے۔ اس طرح سمجھ لو اللہ فرماتے نے میں اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ تو اس طرح سمجھو کہ فضیلت کہ جس رب نے قرآن نازل فرمایا وہ ذات بھی قدر والی، جڑا فرشتہ جبریل امین قرآن لے کے آیا وہ بھی قدر والا، جنہ شہر چ آیا وہ شہر بھی قدر والے، اور جس رات میں آیا وہ رات بھی قدر والی، اور جس پیغمبر کے سینے پہ قرآن نازل ہوا وہ پیغمبر بھی قدر والے، وہ پیغمبر بھی عظمت والے، شان والے، مقام والے۔ تو قرآن اللہ قرآن کا تعارف حاصل کرتا ہے کہ کس طرح کریے، فرمایا قرآن کا تعارف حاصل کرنا ہے کہ قرآن کو رو کرنا۔ اج ساری بد نصیبی بد قسمتی ہے بے دنیا جہان کے علوم کی بندے ساری توجہ ہے بے، لیکن قرآن کے بندے کوئی توجہ نہیں۔ یہ ترجمہ، یہ معنی، مفاہیم، تفسیر، تشریح یہ طرف ساری کوئی توجہ نہیں۔ تو سانو دنیا جہان کی مصروفیات کی تو نکل کے اللہ کے قرآن کا دل لگانا چاہیے اور یہ وال اپنی توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ کا قرآن اللہ یہ نازل کرنے کی باری آئی، اللہ اس قرآن کو نازل کیتا، فرمایا میرا قرآن پڑھو کہ مسئلے حل ہو جاتے، پتہ لگ جائے گا یہ تو نازل کرنے والی ذات کے لیے۔ سنو ذرا اللہ کا قرآن، آواز ہوتی ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بولا کبھی نہیں تھی، بات رکھا جاتا ہے بولا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ۔ پتہ لگے گا کسی جام سے بیٹھو نا، دوسرا بارہ سے کسی قبرستان سے بیٹھ کے قرآن ہی پڑھ
پڑھیا زندہ کے سامنے قرآن پڑھایا اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ قرآن کو نازل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے اللہ نازل تسا کیتا اے لے کے کون آیا فرمایا نزل فیہ الروح الامین جبریل امین لے کے اور والا اللہ اتاریا کدے سینے دے فرمایا الا قلبی کا ایسا قرآن نے رکھیا ہے الا قلبی کا لتکون من المنذرین اپنے محبوب کے سینے دے قرآن نازل فرمایا اللہ قرآن اتاریا کیڑی زبان وچ بلسان عربی مبین اللہ فرماتے ہیں میں عربی زبان کے اندر قرآن نازل کیتا اللہ قرآن کہنا ایک کتاب کیڑی ہے فرمایا تو اور کتاب پڑھو کہ قرآن کی عظمت کا اندازہ کر لو سیمارا چوڑوا اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزل الذکر وانا له اس قرآن مناظر بھی اسا کیتا اتی حفاظت ذمہ بھی اسا اٹھایا روئے زمین تے جنیاں بھی کتاباں پہنے آئیا قرآن آئی زبور آئی انجیل آئی قرآن کے اندر تبدیلیاں ہو گئیاں تحریف کر دی گئی پر قرآن جس طرح اللہ نے نازل فرمایا اس طرح موجود ہے اللہ فرماتے تھے اور مکے کے مشرکان نے ساتھ کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ درود پاک پڑھتے وہ امتی نہیں جنہیں تو ترلے کروا کے درود پڑھایا جائے محبت پیار کا درود پڑھیا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے سر یہ اپنے کولو ہی بنا کے لے آؤتا ہے اپنے کولو بنا کے دے ساتھ سنا دیتا ہے اللہ فرما دے ہو مکے والے ہو کہ تسی آتے ہو کہ اپنے کولو بنا کے لے آؤتا ہے کہ میرا بیت چیلنج کر رہا ہوا اللہ چیلنج کر رہا ہے مشرکین مکہ کو کافروں کو چیلنج کر رہا ہے اللہ فرمانے نے کہ تسی آتے ہو کہ اپنے کولو بنا کے لے آؤتا ہے شروع میں آئی كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا اللہ فرماتے ہیں کہ تسی آتے ہو اے اپنے کولو بنا کے لے آؤتا وَأَتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ اس قرآن جیسا ہے تو قرآن تسی بھی بنا کے پیش کرتے ہو اے دیورنا قرآن تسی بھی بنا کے لے آؤ اللہ کوئی کہہ سکتا ہے ایک مطلب ساڑھے کولو کی تو کہ پورا قرآن بنا کے لے آئیے 114 سورت کس طرح بنا لیں گے اللہ کو چہرے کے اندر نرمی کرتی کی جائے کوئی تخفیف کرتی کی جائے ہو سکتا ہے کوئی جرت کاری لگے وہ دی جرت رکھی جائے فرمایا میں نرمی کرتے ہوئے مانو نرمی محبت کیجئے میں نے سپارہ پدرور پڑھیا وہ سپارہ پاروا نکل آیا اللہ فرماتے ہیں کہ تسی آتے ہو پورا قرآن نہیں بنا سکتے کہ صبح میرا اعلان ہے علیت اور مفتراؤ کن فاتون بی عشری سور مثلی مفترا یاکن ودرو من استطاعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین اللہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن نہیں بنا سکتے یہ 10 سورتاں جیسیاں کوئی 10 سورتاں بنا کے پیش کرتے ہو اللہ یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کیڑی کیڑی
سورت کا مقابلہ کریے اتے بھی چند بھی بڑا بڑا کوئی اور نرمی کر دی جائے تو اور نرمی ہونا بھی کے سپارہ پہلا اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ 10 صورتیں نہیں بنا سکتے ایک صورت جیسی کوئی ایک صورت بنا کے پیش کرتے ہو وہ شریف نے لکھیا تو ایک آیت نازل ہوئی نا انہاں دا ایک شاعر سی جنوں کھلاتے اس کی خدمت کرتے اس بلا کے تے کہنے لگے رب کی طرفوں چیلنج آ گیا ایک صورت جیسی کوئی صورت بنا دے اینے تینوں پیسے دیا گے اتنا مال دیا گے ایک قرآن کی ایک صورت جیسی کوئی صورت بنا کے پیش کر دے وقت طے ہو گیا وہ نال قیمت طے ہو گئی وہ جا کے لکھتا رہا پڑھتا رہا لکھتا رہا غور کرتا رہا جب ٹائم آیا ایک مکے سے مشرک بھی آئے وہ بھی آیا ایک جگہ تے اکٹھے ہو جاتے ہوئے دیوانے نے انہیں پیسے دیتے ہوئے اتنا وقت دیتا ایک قرآن کی ایک صورت جیسی کوئی ایک صورت بنا کے پیش کر دے وہ آتا ہے مکے والے پیسے اپنے لے جاؤ اپنا مال لے جاؤ میرے کو بھی سنو واللہ ما ھذا قول البشر وہ ایسی صورت کیویں بنا کے لے آوا ایک کلام کے کسے پڑھنے کا ہے ہی نہیں ایک کسی بشر کا کلام ہی نہیں ایک کسی انسان کا کلام ہی نہیں ایک کلام کی نا اس اللہ کا کلام جن نے بے عیب تے لائق نازل کیتا کیڑا قرآن جن دے بارے مولا ترجمانی کرتا ہے اپنی زبانی فرماتے ہیں ایک ہر کو دادا نیکیاں نے ملتی اُدیاں نے دور سے آیا جو نے دل دیا جنت دیا ہوا کے نور عزت ذکر دیا مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی علی فتیلا منید عرب تیر دے شروع قرآن وچ پڑھ دے صاحب یقین دے سیاست کملی والے امیر نے نیکیاتی دفتر لکھنا الہیہ کھول کے کن سن لے میری پیرانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ نامی تو اس جہان اٹھے سدا بیٹھ نہیں رہنانی آج کل موت سر اٹھے آئی اور جانی تمہار پڑھئے تیری کی ذات نہیں ایک دن آنی تیرو قبر وچ رات نہیں ایک قبران وچ کے بے آتی سے خوشنی نہیں بات نہیں جنہ کے ساتھ تو قرید لگائی ایک آسان والی ہے اور تیرے جا سونے کئی دنیا تے آئے نہیں مارو کا نظر پیچھے پچھلے سال کئی ایسے سن رمضان کے مہینے اندر جڑے آج نظر نہیں آتے تیرے جیسو نے کئی دنیا تے آئے نہیں دنیا تے آگے ہونا
نعش ہٹائے گی آ گئی موت پھر پشان اٹھائے گی کمرہ وچ پیا کسے چاک نہ پائیا قرآن پڑھیا جائے قرآن پڑھیا جائے قرآن آج بھی انقلاب پیدا کر سکتا ہے قرآن اندر آج بھی اور تاثیر موجود ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا قرآن پڑھتے تے مشرکین مکہ کوئی آ کے سن نہیں تھا قرآن جیڑا بھی نبی کو سندا تے آقا دا ہی ہو کے رہ جاندا انہوں فکر میں کیا لگے اے پتہ نہیں کی پڑھدا جیڑا جاندا ادھر ہی ٹر جاندا تے باپ جاندا اولاد نو چھڈ دیندا اولاد جاتی ہے ماں پیو نو چھڈ دیندے نے پہلا بھرا جاندے نے اپنے رشتہ داراں برادری نو چھڈ دیندے نے اے تو کبھی قرآن نہ پڑھیا کرے اے نیت بلائی گئی خطبہ دا میت بندہ میرے پیغمبر اسلام و سلام کے سامنے ہوتا ہے گل سنوانی ہے اے آگے آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی کا رسول سی ایک میت بلائی ہے اے ساڈا ایک مشورہ تواڈے نال کی مشورہ جی آقا نو کہہ لگا کہ جو چیز چاہنا ہے سانو کہہ دے جے دنیا دا مال چاہنا ہے تے تینوں مال دے دے دیا اسے خوبصورت عورت کا رشتہ چاہنا ہے تے تینوں او دے دیا کہ چاہنا ہے کہ جو چیز چاہنا ہے اپنی زبانوں گل کر مطالبہ کر کہ تیرا مطالبہ پورا کر دیتا جائے گا لیکن ایک کام ہے کہ تو قرآن پڑھنا چھڈ دے قرآن پڑھنا قرآن پڑھنا قرآن نہ پڑھیا کر جگہ میں پیر اسلام لو آتا ہے قرآن نہ پڑھیا کر کہ میرے آقا نے سلام فرما دے لے اور خطبہ تو اپنی گل کر رہی ہے آتا ہاں جی میں اپنی گل کر رہی ہے آقا فرما دے لے میری بھی سننا آتا جی تسی بھی سناؤ کہ میرے آقا اور کوئی گل نہیں کرتے میرے آقا قرآن پڑھتے لے قرآن بھی ہوئے تے نبی دی زبان بھی ہوئے قرآن بھی میٹھا تے میرے نبی دی زبان بھی بولا بولا میرے نبی دی زبان بھی میٹھی تے قرآن بھی میٹھا میرے آقا اور کوئی گل نہیں کرتے آقا قرآن پڑھتے تھے آقا کی پڑھتے تھے آقا پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت پیار نہ کیا تو بس رب دیکھیے لکھے گا دیکھیے تو ہڈیاں لکھیے جان کیا لیکن کوئی نہیں کسی کو گھاٹا پہن لگا کہ کیا دیا کرو میرے آقا پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا وأعرض أكثرهم قولا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب قال إنما عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين
تو نہیں پڑھنا ہوتا یا تو ہم کو سمجھ نہیں آئی پھر کیا ہوتا؟ جنہوں قرآن کی سمجھ آئے گا وہی کرے گا، جنہوں نہ سمجھ آئے بے شک نہ کرے۔ میرے آقا علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے ہوئے آقا 2-4 رکوع پڑھتے تھے، اگے سجدہ آ جاتا کہ میرے نبی سجدے پہ جاتے تھے کہ جڑا کافر میرے نبی کو سمجھانا آیا کیا آیا کہ قرآن پڑھنا چھڑ دے، جدو آقا سجدے جاتے تھے یہ بھی نالی سجدے ٹر جاتا ہے، نالی سجدے پہ جاتا ہے۔ اٹھ کے تے واپس گیا تے جا کے مکے والیاں نوں کہن لگا اے مکے والیو محمد دی مخالفت چھڑ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مخالفت چھڑ دیو۔ اتے ایک گیا تے چنگا بھلا سا آیا تے تو بھی انہاں دے نال دا ہو کے رہ گیا، کہن لگا میں انہاں دے نال دا تے نہیں ہویا، بس گل سنو محمد قرآن ایسا پڑھدا ہے او کتاب ایسی کی تلاوت کرتا ہے، میرا ایمان تے میرا یقین ہے ان قریب ایک کتاب پوری دنیا تے چھا جائے گی۔ مکے دا مشرک کہہ رہے ایک کتاب پوری دنیا تے بنا پا جائے گی، پوری دنیا تے چھا جائے گی۔ میرے آقا قرآن پڑھتے تے مکے والے سنتے آنا کے سننا جگہ تے پیر عبد حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اسلام طائف کے میدان کے اندر، طائف کی وادی اندر اللہ کی توحید کا اعلان سنان واسطے ٹر گئے، انہوں نے جو کیتا سو کیتا، میرے پیغمبر اسلام کو سلام کو ماریا، آقا نے تشدد کیتا، تے نبی کے سرباز کو لے کے پیرا تے پیرا مبارک تک ہر قسم کے حصے وچوں خون پیا چلدا ہے۔ میرے آقا کا جسم زخمی ہے، آقا کا جسم لہو کہ آقا واپس مڑتے ہوئے ایک نقلہ نامی ایک پاک کے اندر میرے آقا اسلام آکے تے رک دینے تے فجر کا وقت ہے کہ میرے آقا قرآن پڑھتے دے، کی پڑھتے دے آقا قرآن پڑھتے اللہ نے سونیا چل جے اینا دے نہیں مدیا تے میں جنہ کو بھیج دیتا ہوں، اتنا نہیں منیا کہ میں جنہاں کو بھیج دیتا۔ میرے آقا قرآن پڑھتے تھے دونوں جنہاں کی جماعت بھی گزرتی ہے، میرے آقا علیہ السلام قرآن پر پڑھتے تھے، آقا کی پڑھتے تھے؟ آقا پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھتے تھے اور جنہاں کی جماعت میں گزرتی ہے ایک رات نقشہ بھیجتا تو نوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا۔ جنہاں دی جوان گزرتی ہے کئی انہاں نے قرآن سنی
پہلی باری سنیا یاد نے قرآن سن لیا آتے نے اج تک ایسے جیسی کتاب اساس سنی نہیں ہے ایسے جیسی کلام اساس سنی نہیں ہے بنا کیا آتے نے اسا قرآن سن لیا اج کے بعد اسی وعدہ کر لیا کہ رب دے نال شرک نہیں کرانگے چیز کیا رہے آج نے قرآن سن لیا آج کے بعد رب نال شرک اگر تسی بھی رب نال شرک نہیں کرانگے ویکھو پہلی باری سنیا پکے سچے موحد بن گیا تو روز سننا اج روز قرآن سنتے نے اے لوکاں دے حق بھی مانتے نے قرآن بھی سنتے نے قبراں تے سجدے بھی کرتے نے قرآن بھی سنتے نے گیارہ پڑھو فریاداں بھی کرتے نے قرآن بھی سنتے نے لوگوں تے ظلم و زیادتی بھی کرتے نے اصل وچ گل ایویں قرآن کو سمجھیا نہیں قرآن کو پرکھیا نہیں قرآن کے معنی کو جانیا نہیں اللہ ذوالجلال کی قسم ہے قرآن پڑھنے والا کوئی ہوے قرآن اندر اج بھی وہ تاثیر موجود ہے اج بھی وہ اثر موجود ہے اللہ نے میرا نبی حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کا وقت گزرے مسلمانوں کے ظلم و زیادتیاں شروع ہو گیا دور لگ گیا ایک مسلمان 70 صحابہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے 70 صحابہ مکے کو چھڑ کے حبشے کے اندر ٹر جاتے ہیں کہ حبشے جا کے تے پتہ نہیں لیتے ہوئے کہ مکے کے مشرکان پتہ لگا وہ بھی جلدی جلدی نہ ہوتے جا کے حبشے پہنچ گیا تے جا کے تے حبشے کے اس نجاشی بادشاہ کو ملتے تھے کہ کیا لگے سارے کچھ غلام آئے میں اتنا روئے تھے پناہ نہ دیا جائے اتنا روئے تھے جنہ نہ دیا جائے نجاشی بادشاہ کیا لگا گل کیے بچا کیے کیا لگے اینے ہوتے بندے نہ بندہ نہیں رہ دیتا کہ باپ جاتا ہے اپنے بیٹیاں کو چھڑ دیتا ہے بیٹے جاتے نے ماپیاں کو چھڑ دیتے ہیں لہٰذا اتنا روئے اپنے ملک سے جگہ نہ دیا جائے نجاشی بادشاہ میں سمجھدار بندہ ہاں میں تمہاری گل تے فیصلہ نہیں کرتا انہاں نوں بلاواں گا انہاں دے کولوں پوچھاں گا تے پھر فیصلہ کراں گا اتنے نجاشی بادشاہ نے میرے پیغمبر اسلام کے صحابہ کو اپنی عدالت کے اندر پیش کر لیا کہ اے بیان لگا کہ کتھوں آئے ہو کہ میرے پیغمبر اسلام نے چچا جان بھائی حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ اگے پڑھ کے تے جواب دیتے ہیں آتے نے نجاشی سننا بادشاہ سننا اسی مکے آیا کہ کیوں آیا مکے والے سانو مار دے گئے مکے والے ساڈے تے ظلم و زیادتی کر دے گئے نجاشی بادشاہ کہنے لگا وہ تواڈے تے کیوں ظلم کرتے ہیں کیوں تانوں مار دے گئے کہ حضرت جعفر تیار فرما دے تے ساڈے تے ظلم اس وجہ پر کرتے تھے کہ اسی یاد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اسی آتے ہیں مکے والے ہوں ایک رات 360 جھوٹے ربا کو چھڈ کے ایک رب دے پرستار بن جاؤ وہ دی توحید مان لو اسی آتے ہیں لا الہ اسی بھی پڑھو ذرا مسجد بھول جائے لا الہ الا اللہ اسی آتے ہیں اللہ دے علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ دے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ دیا دینے والا کوئی نہیں رب دے علاوہ پتر دینے والا کوئی نہیں رب دے علاوہ کھوٹیاں قسمتاں کھریاں کرنے والا کوئی نہیں دریا چوبر والا کوئی نہیں ڈوبیاں تارنے والا کوئی نہیں لا الہ الا اللہ اسی آتے ہیں رب دے سوا داتا بولو بولو داتا کوئی نہیں اسی آتے ہیں لا الہ الا اللہ ہر چیز کا اختیار صرف اللہ کا لا الہ کا مولا کی ہے لا الہ دے آخر کار اور الہ کا کوئی
لنا دے آکن دار ایک سید کی توڑی محمد رسول اللہ دے آکن دار تیرے دل کا پتر گیوئی کلمہ پڑھ کے جن کفرا پوچھے میرا پیڑا ٹوپ گیوئی آدھے نجاشی بادشاہ سن لیا ساڈا اور کوئی جرم نہیں ساڈی اور کوئی غلطی نہیں اسی یہ کلمہ پڑھتے ہیں نجاشی کیا لگا اگلی گل سنواری ہے کیا لگا اچھا کلمہ پڑھتے ہو تے دسو ایک کلمہ تمہارو دسیا کیتے نے ایک کلمہ تمہارو سکھایا کیتے نے اے حضرت جعفر تیار کروا دیتے ایک کلمہ سانو سکھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی کیا لگا او محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت جعفر تیار کروا دے دے اور نجاشی سن لیا او میرے بھائی بھی دے تے ساڈے نبی بھی دے انہاں کو اللہ نے اپنا نبی بنا کے بھیجیا نجاشی کیا لگا اچھا کلمہ پڑھن دی وجہ تو اے لوگ مار دے دے تواڈے تے ظلم کر دے تے تسی کلمہ چھڈ کیوں نہیں دیندے چھڈ دیو کلمہ نہ پڑھیا کرو کہ حضرت جعفر تیار کروا دیتے نجاشی کی ویدی گل کرتا اسی جہان تے چھڑ سکتے ہاں دنیا جہان کی ہر چیز تے چھڑ سکتے ہاں پر کلمہ چھڑ سکتے کیا لگا بڑی عجیب بندے ہو بھائی مارا کھا لیندے ہو گھر چھڑ لیندے ہو پر کلمہ نہیں چھڑ دے اچھا یہ دسو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدا تسی تعارف کروایا او نبی نے نجاشی کہہ لگا نبی او ہوندا جدے تے اللہ آسمان تو کوئی کتاب نازل کر دے کہ اے دسو تواڈے نبی تے بھی کوئی کتاب نازل ہوئی ہے کہ حضرت نجاشی فرما دے ہوئے پھٹ میرے سے تے کم کیتا میں کیا نجاشی بادشاہ تے اجازت دے ہوئے کہ میں تے کو پڑھ کے نہ سناواں تو ساڈے نبی تے نازل ہویا کہ نجاشی بادشاہ کیا لگا کیوں نہیں پڑھ کے سنا حضرت جعفر تیار قرآن کی تلاوت کرن لگے پڑھن لگے تے مکے تے مشرک وہ جڑے آئے سن وہ جلدی دے نال بول کے نا جینا نہ کرو نہ سنیا جے اس وجہ تو تے اسی آیا تے نجاشی کیا لگا میں پاگل نہیں میں تواڈی بھی گل سننی ہے انہاں دی سنن وچ بھی حرج کوئی نہیں میں تے سنا گا پھر فیصلہ کراں گا حضرت جعفر تیار قرآن پڑھن لگ پیندے نے تے سنا کون سناوا تے تھک گئے ہو میری قوم جلدی تھک گئے ہو اللہ تہاڈا بیٹھنا قبول کر لے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ کو قرآن پڑھتے نے فرماتے ہیں جب میں جان لگا نا کہ میرے آقا علیہ السلام نے سورہ مریم دی تلاوت یاد کروا دی کہ جس علاقے اندر تو جانا وہ عیسائیاں دا علاقہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے موتا کے دین دا علاقہ ہے لیکن سنانا پہ جائے کہ قرآن کی مقام پڑھ کے سنا دے بھی حضرت جعفر تیار فرما دے میں اللہ کا نام ہے کہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا اب گجرا والے اللہ قرآن دیا فرما دیا میں رب کا واسطہ دے کے کہیں ماما قرآن دل لگا کے پڑھیا جائے کہ دل لگا کے سنیا جائے کہ دل لگا کے پڑھنے والا بھی ہوئے کہ دل لگا کے سننے والا بھی ہوئے کہ قرآن آج بھی انقلاب پیدا کر سکتا ہے قرآن آج بھی اثر رکھتا ہے قرآن کے اندر آج بھی تاثیر موجود ہے اور کالے میں کو دل لگا کے پڑھنے والا ہوئے کہ دل لگا کے سننے والا ہوئے حضرت جعفر تیار کروا دیتے ہیں میں دل لا کے پڑھن لگ پیا وہ دل لا کے سنن لگ پیا کہ کی پڑھتے تھے اصدر فی الکتاب مریم زندہ فزت من اہلها متاعا الشرکی
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اللہ میرے یہ ساری شہید کی قبر کو رحمت اللہ ان کی قبر پہ تھوڑا رحمت نازل انہوں نے اپنی زبانی کہنا فربات قرآن کہنا بنایا ہی ایتے کھنا کا دستہ بنا دیتا ہے قرآن کہنا ایتے جناب ایتے موتیاں دیا لڑیاں پرو دیتیاں نے اور اتنا مٹھا قرآن ایتی اتحاد بھی مٹھاس کا مقابلہ خالق شاید کا درب بھی نہیں کر سکتا اور سننا ذرا حضرت جعفر تیار فرما دے میں قرآن پڑھنا نبیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا وَاتَّخَذَتْ مِن وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قالت أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا وإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وأتت به قوما تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا حضرت جعفر تیار فرماتے ہیں میں قرآن پڑھتا گیا نجاشی روتا گیا قرآن آج بھی اثر رکھتا ہے پر کوئی پڑھنے والا تے ہوئے تے تو سننے والا تے ہوئے میں قرآن پڑھتا گیا اور روتا گیا میں قرآن پڑھتا گیا اور روتا گیا رب کعبہ کی قسم دل
کو نور نال منور کرے تے قرآن پریشانیاں ختم کرے تے قرآن ٹینشناں مکاوے تے قرآن دیا مرضا ختم کرے تے قرآن کمر چھٹی کرے تے قرآن نانے معاشر کا ساتھی بنے تے قرآن پڑھیا کر قرآن سنیا کر حضرت جعفر تیار فرماتے ہوئے ادھر قرآن کی تلاوت میرے حلق چو پار بھی کرتی رہی ادھر ایمان کو دے حلق بھی اندر داخل ہوتا رہا کہ جب میں قرآن کی تلاوت ختم کی تھی نا جاشی بادشاہ نے اپنے آنسو صاحب کیتے انہاں مکے دے مشرکاں کو مخاطبوں کے بیان لگا اتفا ہو جاؤ نکل جاؤ میری مجلس تو میرا ایمان تے میرا یقین میں رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہنا ہوا نہ کہ کتاب جھوٹی ہو سکتی ہے کہ نہ اس کتاب کا نبی جھوٹا ہو سکتا ہے کتاب جھوٹی ہو سکتی ہے کہ نہ کتاب کا نبی جھوٹا ہو سکتا ہے پڑھیا کر قرآن پڑھیا کر قرآن یہ مولا کا جوانی بڑی پیاری کرتا ہے آتے میں بابا پاک محمدی سونا کہ جس کا مالی سونا سید اشرف سب جگ نالو پاک جمالو سونا آن ملے نے پاک محمدی آن ملے نے پاک محمدی نیک نصیب جنان دے مشرق بدتی گلزارو پرے پرے رے جان دے یارا کر منظور دعائی تو فضلانا سائی آدم محمدی اندر رکھی اتنان اٹھائی قرآن پڑھیا کر رب ذوالجلال کی قسم ہے قرآن کے نام اپنا دل لگانا تیرا کم ہے تیری ٹینشناں ختم ہو جان گیا جناب پیر جناب حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اس میدان بدر ہویا نا جدوں تے 70 قیدی قید کر لے تے انہاں قیدیاں دے اندر حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ دا بھائی کی قیدی بن کے آیا تے کل میں آخری گل ختم کر دتا حضرت جبیر بن مطعم دا بھائی بھی انہاں قیدیاں سے آیا تے آ کے تے میرے پیغمبر اسلام کو مل گیا تے تسی فدیہ لے رہے ہو تے میں اپنے بھائی دا فدیہ دے کے تے اپنے بھائی کو قید وچوں آزاد کروان آیا وا آقا فرماتے ہیں بھائی جا میں تھوڑا جا کم ہے کہ شام کے ٹائم ملی پھر در کر آتے حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہوئے میں مدینے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے کہ میری آقا اسلام قرآن پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کہ میری آقا نماز سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں آقا کی پڑھتے ہیں آقا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع حضرت جبیر بن مطعم بات کھڑے میں تے قرآن کا سنتے ہیں کہ مانے سمجھتے سن مانا مفہوم سمجھتے سن ان عذاب ربک لواقع وہ تیرے رب دا عذاب واقع ہونے والا ہے تیرے رب دا عذاب آنے والا ہے رب دا عذاب مشرکاں دے ظالماں تے واقع ہونے والا ہے حضرت جبیر بن مطعم کب بننا گیا کب کبانا
کو سلام پھیریا آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ پتہ کرو کی چیز بار کی ہے تے صحابہ نے دیکھا زبیر بن مطعم زمین تے ڈگیا تے تڑپتا پیا تے تڑپتا پیا میرے آقا فرماتے ہیں اور زبیر تینوں کی گل بن رہی جانتا سونیا کیڑی نساں تے کیڑی نساں میں آیا تے اپنے بھائی کو قید وچوں چھڑا نساں آیا کہ اپنے بھائی نو آزاد کروا نساں پر سونیا تیری عظمت کو صدقے جاواں تو مینوں یا بنا قیدی بنا لیا تو مینوں یا بنا قیدی بنا لیا سونیا آیا تے بھائی کو چھڑا نساں تے تساں مینوں یا بنا قیدی بنا لیا تے سونیا مینوں پڑھا دیو اشہد اللہ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قرآن پڑھیا کرو رمضان المبارک کے مہینے اندر سب تو بڑا ذکر قرآن ہے سب تو بڑا وظیفہ قرآن ہے پھر کیوں نہ کہہ دیا اور ذکر کی ہر دم ٹھہرنا اور لانے چاہیے نے بولو ذکر کے نام موت لانے چاہیے نے کہ میرے نام مل کے پڑھیا سے ذکر کی ہر دم ٹھہرنا ون سبنے میوے کھا اے میوے نے یارو بہت پیارے اے میوے نے یارو بہت پیارے سبحان دے اٹھے لین ہزارے اور دیون پہ عجب نظارے ون سبنے چسکے لا ذکر کی ہر دم بولو ذکر کی ہر دم اوٹ ہے نا اور بسیا سانو سونے پیغمبر ذکر ہے رمضا اچھا نمبر خوشبوئے بد کستوری و امبر اس خوشبو کو ہر جا پھیلا ذکر کی ہر دم اوٹ ہے نا وچ بخاری حدیث ہے آئی نسیا ساتو نبی الہی ذکر کی جسم زبان ہے دائی مدد ہے کرتا اس کی خدا ذکر کی ہر دم اللہ سب قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے عمل کی